आप भी ये तो नहीं समझ रहे कि जर्मनी आने के लिए आपका बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफ़ाइड होना ज़रूरी है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आपको यहाँ आकर काम भी मिले और बहुत ज़्यादा पैसा भी आप कमाएँ और बहुत ज़्यादा अमीर-कबीर हो जाएँ, ये आपकी हाईली क्वालिफ़िकेशन की इसमें कतई कोई ज़रूरत नहीं। क्या तरीके हैं, कैसी स्किल्स हैं जो आपको यहाँ पे आकर हासिल हो सकती हैं, कौन से वो 2 तरीके हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा जर्मनी में आके कमा सकते हैं, रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि हम आपको बताने वाले हैं 2 ऐसे स्किल्स, जो 2 ऐसे तरीक़ेकार, 2 ऐसे पेशे, ऐसे काम जो आपको हासिल होने के बाद वो स्किल्स आप हासिल कर लें जर्मनी में आकर, तो आप बेशुमार दौलत यहाँ कमा सकते हैं। जो अर्निंग जो आपका मकसद है बाहर आने का, वो बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। तो कौन से हैं वो 2 तरीके, इस पर हम तफ़सीली बात कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है क्योंकि हम आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली तमाम बातें बताने वाले हैं। इस वीडियो के किसी हिस्से को स्किप ना कीजिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं और ये बात करते हैं कि जर्मनी आने के बाद आपकी जो भी स्किल है, यानी जिस भी पेशे में आप काम करना चाह रहे हैं, आप उसके माहिर कितने हैं? यानी यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाता जब कोई आपके पास काम के लिए आएगा, मिसाल के तौर पर जिन शोबों की और जिन फ़ील्ड्स की मैं बात करने वाली हूँ, वो स्किल से मुतालिक है। तो अगर कोई आपसे काम करवाने के लिए यहाँ के नेटिव स्पीकर भी आ जाते हैं और जर्मन्स भी आ जाते हैं आपसे काम करवाने के लिए, तो वो ये नहीं देखेंगे आप किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, बल्कि यहाँ आपका एक्सपीरियंस या आपकी स्किल की महारत देखी जाएगी कि आपको अपना काम कितना अच्छा आता है, आप कितने माहिर हैं अपने काम के और कितने दयानतदार हैं। ये 3 उसूल हैं जिसकी बुनियाद पर यहाँ लोग रहते हैं और साल-साल से अपनी ज़िंदगियों को बना रहे हैं। देखते हैं जो हम प्रोफ़ेशंस की जो बात कर रहे हैं, जिस स्किल की मैं बात कर रही हूँ, उसमें सबसे पहले जैसे मेरे पास आपको बताने के लिए सबसे अच्छा जो पेशा है वो है हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर ऐसा एक शोबा है जो आपको इसकी ये इस वक़्त फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हेयर ड्रेसिंग नहीं आती, आप हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हैं। आप इस फ़ील्ड से बिलॉन्ग नहीं करते, आपके पास हल्की-फुल्की कोई तालीम है, जर्मन ज़बान का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप थोड़ी बहुत तो आपको यहाँ पे आने के लिए जिस देश में भी आप जाते हैं लैंग्वेज की थोड़ी बहुत आपको तालीम हासिल करनी ही होती है। फिर वहाँ आने के बाद जब लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो तालीम का ये सिलसिला बढ़ता रहता है और फ्लुएंसी आती रहती है, आप मज़ीद पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें बाद की हैं। इस वक़्त जो चीज़ इस वक़्त आपके सामने है वो है इस जैसे ये हम हेयर ड्रेसर पे बात कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि जी हमने तो कभी हेयर ड्रेसिंग की नहीं, हमारे पास तो इसका कोई लाइसेंस नहीं, हमें तो बिल्कुल आता नहीं, कैंची चलानी भी नहीं आती। यहाँ सब चीज़ों का जवाब ये है कि मौजूद हैं यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट्स जो बिलॉन्ग करते हैं इसी कंट्री से, जर्मन यानी कि जर्मनी के अपने डिपार्टमेंट हैं जो आने वाले इमिग्रेंट्स को ये सहूलत मुहैया करते हैं कि उन्हें अपने खर्च पर वो ट्रेनिंग देते हैं। आपका एक पैसा भी लगने वाला नहीं है, आपको अपने देश से पैसे नहीं लाने हैं ट्रेनिंग सीखने के लिए। ऑसबिल्डुंग यानी फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग वो ऑफर करते हैं, वो प्रोग्राम्स आपकी अपनी यानी जो आपका शौक है उस हिसाब से वो आपको 2 या 3 साल की ट्रेनिंग देते हैं। बाज़ औक़ात ये ट्रेनिंग 18 माह की भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग हासिल करने के लिए बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रूरत है तो सिर्फ़ आपकी मेहनत की, लगन की, आपके शौक की और रेगुलर आपने इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। ट्रेनिंग के तमाम अखराजात उठाती है यहीं की गवर्नमेंट, ये डिपार्टमेंट उठाते हैं। आपको इस काबिल बनाते हैं आने वाले इमिग्रेंट्स को कि वो यहाँ आकर एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकें। मिसाल के तौर पर जब हम हेयर ड्रेसर की बात कर रहे हैं तो इसकी क्या है, इसकी तफ़सीलात कि आपको ये ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत से बहुत 2.5-3 साल की ये ट्रेनिंग है, जिसमें आप बिल्कुल माहिर स्टाइलिस्ट बन के निकलेंगे हेयर ड्रेसिंग के साथ-साथ, यानी सिर्फ़ कटिंग ही नहीं। जैसे कि यहाँ ये होता है कि एक ही ब्यूटीशियन सारे काम नहीं करता। जब हेयर ड्रेसर की बात है तो वो सिर्फ़ बालों से ही मुताल्लिक तमाम चीज़ें होंगी, यानी हेयर स्टाइलिंग, कटिंग, हर तरह के स्टाइल और इसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म की यानी जो फ़ैशन में जो दाढ़ी अलग-अलग तरह की जो बियर्ड कटिंग है, ये तमाम चीज़ें वो सिखाएँगे। इसके अलावा जो भी इस फ़ील्ड से मुताल्लिक चीज़ें हैं, वो आपको ट्रेनिंग में दी जाएँगी। यानी इस वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी टाइप यानी कि एक वज़ीफ़ा स्टाइपेंड भी मिलता है, जो आपके अखराजात के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यानी वो न सिर्फ़ सिखाते हैं काम बल्कि आपको कुछ न कुछ माहाना उसमें आपको यूरो की शक्ल में पैसे मिलते हैं, जो हर वोकेशनल ट्रेनिंग में ऐसा ही होता है। उस बिल्डिंग का मतलब ही ये होता है कि आपको साथ में एक रकम सैलरी के तौर पर दी जाती है, जिसे वज़ीफ़ा भी आप कह सकते हैं। इसमें आपने अपनी मेहनत और लगन से, महारत से इसको वक़्त पे ख़त्म कर लीजिए ताकि ये अगर आप एक आधा इम्तिहान इसमें अगर आप फ़ेल भी हो जाते हैं, तब वो मज़ीद ये डिपार्टमेंट जो है इसका कुछ बुरा नहीं मनाता। आपको और मज़ीद वक़्त दे देता है और फिर वो ये ट्रेनिंग आपसे मुकम्मल करा के ही छोड़ते हैं। बस अपनी लगन के साथ इस ट्रेनिंग को मुकम्मल कीजिए। इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आपको डायरेक्ट कोई जाकर अपना सैलून नहीं खोल लेना है।
آپ پہلے لائسنس لینے کے بعد فوری طور پر آپ کہیں پہ بھی اپنی اس مہارت کے ذریعے جاب حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ مختلف سیلونز میں تو آپ کو جاب مل ہی جائے گی۔ اس ٹریننگ کو حاصل کر لینے کے بعد آپ کہیں پہ بھی بہت اچھی جاب کر سکتے ہیں۔ ٹریننگ کے دوران جو آپ کو وظیفہ ملتا تھا، جو کہ ہر ہاؤس بلڈنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو وظیفہ اس وقت ملتا ہے وہ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 1200 سے 1500 1400 اس طرح ہوتی ہے یورو۔ لیکن جب آپ پوری تعلیم حاصل کر لیں گے، آپ ٹریننگ حاصل ہو جائے گی، آپ کو لائسنس مل جائے گا، تو آپ بڑی آسانی سے 2500 اور 3000 تک بھی کما سکتے ہیں۔ اور یہ تو صورتحال اس وقت کی ہے جب آپ ٹریننگ کر کے نکلیں۔ اس کے بعد جب آپ مسلسل پیسہ کماتے ہیں، اسٹیبل ہوتے جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنا سیلون بھی کھول سکتے ہیں، اور اس مقام پر بھی جب آپ اپنا کام کرنے لگتے ہیں، یہاں پر بھی ادارہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ جس وقت جاب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے پاس بہت زیادہ یعنی کسٹمرز کے علاوہ، جب سیلون میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک اور بھی ایک موقع ہوتا ہے، ایک اور بھی اپارچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ریزیڈنس پہ بھی، اپنے گھر پہ بھی پرائیویٹ بھی یہ کام کر سکتے ہو۔ یعنی پرائیویٹ بھی آپ لوگوں کی ہیئر کٹنگ اور جس طرح سے اس فیلڈ سے متعلق تمام وہ کام آپ اپنے گھر پہ بھی رہ کے کر سکتے ہو، جس کی وجہ سے پھر آپ کی شہرت بھی ہوتی ہے اور آپ کا کم وقت بھی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی وقت کی بچت کے ساتھ آپ کا منافع بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، یہ بہت اچھی ایک فیلڈ ہے جو کہ بہت آسان بھی ہے۔ شوق ہونا آپ کا ضرور ہے کہ اگر آپ کا رجحان بالکل بھی نہیں تو ہم آپ کو ایک دوسرا ایک پیشہ بتاتے ہیں۔ ایک ایسے پروفیشن کی طرف لے کے آپ کو جاتی ہوں اس وقت میں، جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی جو لوگ جو اسکل حاصل کرنا چاہتے ہیں اور باہر کے ملک میں آ کر رہنا چاہتے ہیں وہ اس اسکل سے ناخوش ہوں گے، کیونکہ اگر ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے تو وہ بہت آسانی سے جو گاڑیوں کی جو یعنی کہ میکینک جو ہوتا ہے، آٹو میکینک، یہ چیز سیکھنے کے لیے، اس کا لائسنس لینے کے لیے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس سے اچھی کوئی اسکل ہو سکتی ہے جو کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے ان کے لیے۔ ایک صاف ستھرا کام ہے، ایک ایسا پیشہ جس میں آپ کو کلیننگ اس طرح کی کوئی یہ کام نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جو کافی لوگ اپنے گھر میں بھی، ہم اپنے دیشوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر ہمارے یہاں لڑکوں کو چھوٹی موٹی مرمت گاڑیوں کی کرنی آتی ہے، کیونکہ کار میکینک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ لڑکوں میں بہت زیادہ، یوں بھی جو نان کوالیفائڈ لڑکے ہیں وہ آرام سے یوں بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے دیشوں میں دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں، جہاں چاہے بائک ہو، چاہے موٹر بائک ہو، چاہے کار ہو، جس بھی قسم کی گاڑی ان کے گھر میں ہوتی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے اور آپ لوگوں کو یقیناً شوق ہوتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہو گئی ہے، اس میں کیا ایسی پیچیدگی آ گئی ہے۔ سب اپنی گاڑیوں کو صاف کرنا، دھونا، یہ سب آپ لوگوں کا ایک مشغلہ ہوتا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس فیلڈ میں آنے کے لیے کوئی خاص شوق لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوالیفیکیشن اگر نہیں ہے تو اس فیلڈ میں آنے کا شوق ہر ہی لڑکے کو ہوتا ہے، اور اس فیلڈ میں آ کر آپ بہت اچھا اپنے آپ کو، یہ اس لحاظ سے کہ یہ اس ہیئر ڈریسر سے بھی زیادہ اس کا اسکوپ ہے، اس لحاظ سے کہ یہاں جب آپ کر کے نکلتے ہیں لائسنس آپ کو ملتا ہے، اوس بلڈنگ کے دوران تو آپ کو وظیفہ مل ہی رہا ہے، لیکن جب آپ لائسنس حاصل کر لیتے ہو تو آپ کو سیلری سٹارٹ ہی مطلب 2500 اور 3000 تو آرام سے ملتی ہے سٹارٹ بگننگ میں۔ یعنی بگنر کو اتنی تنخواہ حاصل ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے، یہ کچھ کم سیلری نہیں ہے۔ یورو میں جب جرمنی میں کوئی انسان آ کے کماتا ہے، کوالیفائڈ لوگوں کو اتنی سٹارٹ میں پے نہیں مل رہی ہوتی، تو یہ سیلری ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جب آپ اپنا یعنی کار میکینک کے اسکوپ بہت زیادہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ اپنا ورک شاپ کھول سکتے ہو۔ ورک شاپ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس جاب بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اوور ٹائم، پارٹ ٹائم اور مختلف دوسری قسم کی بہت ساری ایسی فیسلٹیز آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ کام یہ سارے جو ہاتھ کے کام ہوتے ہیں، محنت کے کام ہوتے ہیں، ان میں ویسے ہی پیسہ بہت ہے۔ یہ وہ 9 to 5 والی جاب نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ ایک سیلری آپ نے کمائی، لائے، کھایا، ایک لگی بندی آمد نہیں جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی تاریخ تک پوری ختم ہو جائے گی۔ یہاں یہ وہ سلسلہ نہیں ہوتا، یہاں آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو بہت اچھا بنا سکتے ہو، کیونکہ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو بڑی آسانی سے جاب سے آپ 4,500 اور 5,000 یورو بھی کما سکتے ہیں۔ یہ ہے بات۔ میں نے جرمنی جیسے ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہ کر ایک نان اسکل بندہ دیش سے آیا، اس نے یہاں تک اسکل حاصل کی، ووکیشنل ٹریننگ جو کہ بالکل فری اس کو ملی، اس کے ساتھ میں اس کو پیسے بھی ملتے رہے، وظیفہ ملتا رہا، اور اس نے اس مدت میں اپنے آپ کو ایسا منوا لیا اور ایسی اسکل اس کو گورنمنٹ نے دلوا دی، اپنی لگن آپ کی تھی اور گورنمنٹ کا آپ کے پیچھے ہاتھ تھا، آپ کے پیسے کچھ نہیں لگے۔ 4,500 5,000 یورو ایک کنٹری میں آ کر اگر ایک لڑکا، ایک مرد کماتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یوروز، یہ جو رقم ہے یہ تنخواہ کی، یہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہے وہ اسکلز، یہ ہے تمام وہ جو معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی، اس کے بارے میں یقیناً بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ اپنی ہی یعنی آپ نے شوق کے حساب سے آپ نے سوچنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں پیشوں میں سے کس طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے۔ وہ جو پیشہ ہے ڈریسنگ کا، وہاں پہ خواتین بھی بہت زیادہ اپنی یعنی فیمیل جو ہے لڑکیاں، اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی لوگ بہت آسانی سے اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں، جن کے پاس کوئی اسکل نہیں، جو
صرف آنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام لوگ ان دونوں پروفیشنز کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی زندگی بڑی آسانی سے گزار سکتے ہیں، بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، یقیناً وہ ہم سے کیجیے۔ ہمیں ساتھ میں ضرور یہ بتائیے گا کہ کس فیلڈ میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، کس فیلڈ کے بارے میں آپ کو زیادہ معلومات چاہیے، تاکہ اسی پر مزید تفصیلات دی جائیں۔ اور اگر آپ کے بہت سارے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ کو جواب دے دیتے ہیں ہم، تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ وضاحت چاہیے، ڈیٹیل میں جواب چاہیے، ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو پھر ویڈیو بنانی پڑتی ہے، لہٰذا مجھے یہ پہلے اندازہ ہو جائے کہ آپ کا کس طرف رجحان ہے، ایک دونوں پروفیشنز میں کس طرف آپ کا دھیان ہے، تاکہ اسی پر تفصیلی بات کی جائے، تفصیلی ویڈیو بنائی جائے۔ اور اگر جواب مختصر ہے تو پھر اگر آپ کو جواب مختصر سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر وہی آپ کے لیے کافی ہے، لہٰذا جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ضرور ہم سے کیجیے۔ تو اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت، امید ہے کہ آپ کو سب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب رہے گا انتظار آپ کی کمنٹس کا، آپ کی باتوں کا، تو ہم بھی آپ سے وہ شیئر کریں گے معلومات جو آپ کو درکار ہے۔ ہم ہر فیلڈ کی متعلق آپ کو معلومات دیتے چلے آئے ہیں، تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی طویل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ویئر ہاؤس سے شروع ہوا تھا، جو نان اسکل لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو جابس بتائی تھیں، اور اس میں یہ جو دو آج کی جو جابس ہیں یہ ایک بہترین جابس ہیں، اور یہ اسکل ورکرز کے حساب سے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ تو یہ تو تھی تمام تفصیلات۔ اب آپ سے لیتے ہیں ہم اجازت۔ جہاں بھی رہتے ہیں رکھیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے دیش کا بہت زیادہ خیال، اپنے پریوار کا، اور خود اپنا بھی رکھیے خیال۔ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔